رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجلس اتحاد امت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج اس عظیم تاریخی اور تاریخ ساز اجتماع میں شریک تمام دینی و سیاسی تنظیمات کے قائدین، علماء، زعماء، کارکنان اور حاضرین مجلس، آپ نے پرجوش خطابات سنے۔ میں ٹھنڈے دل سے چند باتیں اس موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آج کے اس اجتماع کے اعلان کے بعد ایک واقعہ مقبوضہ کشمیر میں رونما ہوا اور ہندوستان کی حکومت اور وزیر اعظم نے اس پر انتہائی عداوت کا، انتہائی معاندانہ پالیسیوں کا اور جذبات کا اظہار کیا۔ پاکستان کو پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیں۔ تو سب سے پہلے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ داخلی طور پر ہم آپس میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن بھارت کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ کے مقابل سارے پاکستانی 25 کروڑ غالب اور یکجان ہوں گے انشاءاللہ۔ اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد کا مقام کیا ہے۔ میں مجاہد کی بات نہیں کرتا، مجاہد کے گھوڑے کی بات کرتا ہوں کہ جس کی قسم رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجاہد کے ہانتے ہوئے گھوڑے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجاہد کے قدموں کی، سموں کی رگڑ سے اڑتی ہوئی چنگاریوں کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسم جو علی الصباح دشمن پر یلغار کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا، اور ان کے قدموں کی چاپ سے اڑنے والی گرد کی قسم، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمًا، اور وہ جو دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ان کی اداؤں کی قسم۔ تو جب گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی گرد کی رب ذوالجلال قسم فرماتا ہے تو اس کی بارگاہ میں مجاہد کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رباط یوم و لیلۃ افضل من صیام شہر و قیامہ، کہ ایک رات ایک مجاہد سرحد پر جو جاگ کر ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ پہرا دیتا ہے، اس کی ایک رات ایک مہینے کے روزوں اور ایک مہینے کے قیام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ اگر اس حالت میں جان دے دیں تو اس کی باقی جو زمانہ ہے وہ اسی شہادت کے درجات میں گزرے گا اور اس سے قبر میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس پورے اجتماع کا بھارت کو انتہائی توانا پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر خدا نخواستہ ہم جنگ کے طلبگار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ،
کہ دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، جب دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے تو ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو اور جمے رہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کی پشت پر قدم بقدم بھارت کے مقابل میدان عمل میں ہوگی۔ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے مینار پاکستان اور پاکستان کی سڑکوں پر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ دیگر مسلم ممالک کے مسلمان غزہ کے مسلمانوں کے خون کو دیکھ کر تڑپتے نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے دل شق نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا ان کے جگر پارا پارا نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا ان کی آنکھیں نمناک نہیں ہوتی ہوں گی؟ لیکن وہاں کی سڑکیں، وہاں کے میدان، وہاں کے بازار ٹھنڈے کیوں ہیں؟ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یہ منظر اس لیے ہے کہ پاکستان میں دین ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، پاکستان میں دینی مدارس و جامعات اور مساجد ریاست کی غلامی میں نہیں ہیں، اللہ کی بندگی میں ہیں اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں ہیں۔ اس لیے جب تک مسجد کا ممبر آزاد ہوگا، مصلی آزاد ہوگا، مسند تدریس آزاد ہوگی، پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں میں یہی ولولے ہوں گے، یہی جذبے ہوں گے، نہ ان کی زبانیں مہر بلب ہوں گی، نہ ان کی آنکھیں مسلمانوں کے خون کو دیکھ کر بند ہوں گی۔ اس لیے اس آزادی کے لیے بھی آپ کو جذبہ جہاد کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ آج ہی مجھے ٹیلی فون آئے کہ بعض مدارس میں اب نئے نئے 10 ورقہ فارم جا رہے ہیں، تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیغام دیں یہاں سے جاتے ہوئے کہ اگر مدارس کو بلا وجہ چھیڑا گیا تو پھر اس طرح کے مظاہرے انشاءاللہ تعالی قدم قدم پر ان کو نظر آئیں گے، اور مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل کے لیے انشاءاللہ ہر حد تک ہم جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر 2 قومیں دہشت گرد ہیں، اسرائیل ہے اور انڈیا ہے، اور انڈیا کی دہشت گردی پر کینیڈا کا فتویٰ بھی موجود ہے، امریکہ کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ تو دہشت گرد تو وہ ہیں، اس لیے اگر دہشت گرد قابل مذمت ہیں تو اسرائیل قابل مذمت ہے، بھارت قابل مذمت ہے، اور امریکہ اور یورپ سمیت جتنے ممالک اسرائیل کی پشت پر ہیں وہ سب کے سب اس دہشت گردی میں، قتل و غارت میں، ظلم و فساد میں شریک ہیں اور اسی درجے میں قابل مذمت ہیں۔ ہم نے اسلام آباد کے کنونشن میں مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو ہمیں حقوق انسانی، حقوق نسواں، حقوق اطفال اور حقوق حیوانات اور حقوق جنگلی حیات کے درس دیتے رہے ہیں، آج کیا غزہ کے مسلمان انسان نہیں ہیں؟ کیا غزہ کے بچے آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ کیا غزہ کی عورتیں اس بنی آدم نہیں ہیں؟ تو اس لیے ان اداروں سے عارضی طور پر کم از کم الگ ہو جانا چاہیے کہ جو غزہ کے مظلوم، مجبور اور محصور مسلمانوں کی حمایت میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک چڑیا مر جائے، ایک بلی مر جائے
تو حقوق حیوانی والے میدان میں آ جاتے ہیں اور 55-60 ہزار بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد شہید ہو جائیں تو ان کے لیے اس مغرب کی زبان سے ہمدردی کا ایک لفظ نہ نکلے اور ان کی آبادی کو تہس نہس کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے، تو ان کے حق میں کوئی آواز بلند نہ ہو، تو کیا ایسے اداروں میں بیٹھنا مسلم حکمرانوں کو زیب دیتا ہے؟ یا بیٹھ کر وہاں سوال کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ انسان کی کیا تعریف ہے، جان کی کیا تعریف ہے، حریت وطن کی تعریف کیا ہے، حق حریت کی تعریف کیا ہے؟ اور آج تک اقوام متحدہ نے دہشت گردی کی تعریف بھی نہیں کی کہ ہم بھی ان سے پوچھ سکیں کہ دہشت گرد تم ہو یا ہم ہیں۔ اس لیے مسلم حکمرانوں کو کم از کم یہ آواز تو بلند کرنی چاہیے تمام فورمز پر، تمام پلیٹ فارمز پر۔ اس کے ساتھ ساتھ مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان مظلوموں کی نصرت اور مدد کے لیے بھی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ ان کے زخمیوں کو وہاں سے نکال کر مسلم ممالک کی ہاسپٹلز میں علاج کرنے کے اسباب کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اور میں نے اسلام آباد میں بھی کہا تھا کہ میڈیکل کارواں وہاں بھیجے جائیں کہ جس میں آپریشن تھیٹر ہو، ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، سرجری کا انتظام ہو اور لیبارٹریز ہوں، ایکس ریز ہوں، جو آن دی اسپاٹ ان زخمیوں کو علاج کیا جا سکے۔ آج تک 57 مسلم ممالک کی طرف سے کوئی منظم کاوش ہمارے علم میں نہیں آئی، بلکہ مصر کی طرف سے سرحد کو بھی محدود پیمانے پر کھولا جاتا ہے اور بالکل کھلے عام اجازت نہیں دی جاتی تاکہ دنیا بھر سے لوگ مدد کے لیے پروفیشنل جائیں، ڈاکٹر جائیں، نرس جائیں اور امدادی سامان جائے، ان کی آبادی کی بحالی کے انتظامات ہوں۔ لہذا اس کے لیے ہمیں مؤثر تدبیر کرنی چاہیے اور میں اس اجتماع کے منتظمین سے کہوں گا کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ فورم کا تعین ہو جس میں پاکستان کے جو صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کو بھی شریک کیا جائے، کیونکہ صرف نعروں کی حمایت کافی نہیں ہے، عملی حمایت بھی چاہیے کہ جس کے نتائج ان کو نظر آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارے درد کو سمجھنے والے ہی موجود نہیں ہیں، ان دکھوں کا مداوع کرنے والے بھی موجود ہیں۔ جو فتویٰ ہم نے دیا تھا وہ فقہی اصولوں کے مطابق تھا کہ کسی سرزمین کے اگر مسلمان دشمن کے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کا حق ہے جو ان کے ساتھ متصل ہیں، اگر وہ بھی خدا نخواستہ مغلوب ہو جائیں تو پھر وہ ہیں جو ان سے متصل ہیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ یہاں سے اڑ کر چلے جائیں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہمارے فقہاء نے جو فتاویٰ دیے ہیں اس میں عملی صورتیں، عملی تدبیریں موجود ہیں، ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے اور اس کے بارے میں بھی ہماری خاص طور پر وہ جماعتیں جو میدان عمل میں ہیں اس حوالے سے بھی اجتماعی کاوش ہونی چاہیے۔ یہ میری چند گزارشات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو، اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔